کچھ لوگ بھلا دیتے ہیں گھر بار ہی اپنا، کچھ لوگ کبھی لوٹ کے پھر گاؤں نہیں آتے۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں، جانے والوں کو مت روکیں، انہیں راستہ دیں اور ہو سکے تو انہیں بھول جائیں۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اگر لوگ تمہیں ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں تو خاموش مت بیٹھو، تم تیرنا سیکھو، ابھرنا سیکھو۔ زندگی کی راہ میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مگر ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ حوصلہ رکھو، راستے خود نکلیں گے۔ تھک کر بیٹھنے سے اور قسمت کو کوسنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یا تو شکار بنو گے یا پھر شکاری بن جاؤ۔ یاد رکھیں، کوشش کرنے والوں کا ہی اللہ ساتھ دیتا ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ کبھی نہ ملو۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے۔ جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی کرتا ہے۔ یقین جانیں، جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے انجام خوبصورت ہوتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ کچھ لوگ دل برداشتہ ہو کر بھی ایسے ملتے ہیں جیسے دنیا کا کوئی غم انہیں چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے دکھوں میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے۔ درود پاک کثرت سے پڑھو تو رحمت ملتی ہے، لیکن اگر محبت سے پڑھو تو آقا کی محبت ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جہاں پورا دن کثرت سے درود شریف کا ورد کرتے ہیں، وہاں چند دفعہ توجہ اور محبت سے بھی درود بھیجا کریں، خیر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ظاہری راستوں اور مواقع کی موجودگی حقیقی آزادی نہیں ہے۔ جب تک سوچ محدود ہے، انسان اندر سے قید میں ہے۔ اصل آزادی تب ہے جب خیالات، خوف، پابندی اور خود ساختہ رکاوٹوں سے آزاد ہو کر پرواز کر سکیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ القرآن۔ غرور اور تکبر دونوں ہی زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتے ہیں اور نہ کوئی آپ کا ہونا چاہتا ہے۔ زندگی صرف تب ہی زندہ محسوس ہوتی ہے جب ہم رسک لیتے ہیں، خوابوں کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو، اپنی اولاد کے درمیان یکسانیت روا رکھو۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال رکھا کرو۔ بس یہ زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہیں دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ اشفاق احمد۔ آزادی کھلے دروازوں کی نہیں، کھلے خیالات کی کہانی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا
کہ اس کے رب کی لگائی گئی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ تمہاری آواز عمر کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے کیونکہ تم نے بہت سی باتیں پی کر رکھ لی ہیں اور اپنے حلق میں ایسی کہانیاں دفن کر دی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ جو کام کوئی دلیل، کوئی مجبوری، کوئی محبت، کوئی دھمکی نہیں کروا سکتی، وہ کام گلٹ کروا سکتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے والا بنایا۔ القرآن۔ کوشش کرو، کچھ عرصہ تنہا رہو، تم پاؤ گے کہ انسانوں کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہیں اپنے نفسیاتی مسائل کی سطحی باتوں میں تھکا دیتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی محسوس کرتا ہے وہ سب ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ اسے ظاہر کر بھی سکتا ہے تو خاموشی بعض اوقات الفاظ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ عبدالوہاب المصری۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا جب انسان سمجھ جاتا کہ وہ ساری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اپنا وہ ہے جس سے باتیں کھل کر کی جائیں نہ کہ سنبھل کر۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا البتہ سب مان جاتے ہیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ آپ پر ہے آپ ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقویٰ دیکھتا ہے۔ ایک ٹکڑے میں سمائے ہیں سبھی رنج و الم، دل سے بہتر کوئی زنبیل نہیں ہو سکتی۔ جھگڑا صرف اتنا ہے، محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ مولانا رومی۔